أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا، مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے مل کر ایک دفعہ باواز بلند صلوات دیا کرتے ہیں: اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، جس موضوع کے ذیل میں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں در حقیقت شیعہ کون ہے، شیعوں میں کیا کیا علامات پائی جاتی ہیں، کیا کیا اوصاف پائے جاتے ہیں، کیا کیا صفتیں پائی جاتی ہیں۔ معاشرے والے، زمانے والے لوگ تو ہمیں شیعہ کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ کا، لہذا لفظی طور پر ہم شیعہ ہیں۔ اگر آپ لفظ شیعہ پر غور کریں تو شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے چلنے والا، پیروی کرنے والا۔ تو چونکہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی پیروی کرتے ہیں لہذا ہمیں لوگ شیعہ کہتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ خود اپنے آپ کو شیعہ کہہ دینا اور ہے، اور امام کسی کا نام لے کر کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ بات اور ہے، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی روایات اٹھائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت علیہ السلام نے، محمد و آل محمد نے اپنے شیعوں سے کتنی زیادہ امیدیں لگائی ہیں اور کتنی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے۔ میں نے ایک حدیث کا آغاز کیا تھا، چھٹے امام کی حدیث تھی، اور چھٹے امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، یہ صفت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آخر میں یہ حدیث آج چونکہ مکمل ہو جائے گی لہٰذا اس حدیث کو مکمل آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے گا۔ تو امام نے جب یہ ساری باتیں بیان کرنا شروع کی کہ ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں، ان میں یہ صفتیں ہوتی ہیں اور یہ صفتیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد آخر میں مولا نے ایک صفت بیان فرمائی اور عجیب صفت بیان فرمائی جس کا تعلق پہلی صفت سے ہے۔ کیا بیان فرمایا مولا نے؟ فرمایا وَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ۔ فرمایا ہمارا شیعہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے گناہ سے اور ہر قسم کے حرام کام سے پرہیز کرنے والا ہوتا ہے، یہ ہمارا شیعہ ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، یقیناً ذہنوں میں سوال آئے گا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو چلتے پھرتے گناہ کرتے رہتے ہیں، یا اگر چلتے پھرتے نہیں تو اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتے رہتے ہیں، اگر اٹھتے بیٹھتے نہیں تو گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اور جو ہے وہ منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل ہی جاتی ہے، یا دل میں جو ہے وہ کسی کے خلاف بدگمانی آ ہی جاتی ہے، تو گناہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ تو کیا پھر ہم شیعہ نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں۔ تو پھر ہم کون ہیں؟ اس کا جواب ہے سیدھا سیدھا کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں بات آتی ہے شیعہ کی تو پھر شیعوں میں نام تو بیسم تمار کا آئے گا، سلمان فارسی کا آئے گا، ابو ذر غفاری کا آئے گا، مقداد کا آئے گا، ان لوگوں کا نام آئے گا کہ جو در حقیقت امیر المومنین کے چاہنے والے اور امیر المومنین کے ساتھ میں شیعہ بھی ٹھیک ہے۔ اب چھٹے امام نے بیان فرمایا وَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ۔ فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہر حرام کام سے پرہیز کرنے والا ہوگا، ہر حرام کام سے بچے گا۔
اگر آپ غور کریں تو یہ پہلی صفت ہی ہے. مولانا نے پہلی صفت کیا بیان فرمائی تھی کہ ہمارا شیعہ متقی ہوگا. متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا پہلے ایک موضوع گزر چکا ہے خطبہ حمام، جس میں امیر المومنین نے متقیوں کی 110 صفتیں بیان فرمائی تھی. لیکن اگر آپ تقوی کا مجھ سے پہلا درجہ پوچھیں گے، پہلی سیڑھی، پہلا اسٹیپ، پہلا زینہ کیا ہے، تو چھٹے امام نے بیان فرمایا تھا، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرام ہونے نہ پائے، اسی کو تقوی کہتے ہیں. اور مولا آخر میں یہی فرما رہے ہیں ہمارا شیعہ ہوتا ہے وَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ، جو ہر حرام کام سے پرہیز کرنے والا ہوگا. اب دیکھیے یہ حرام کام، اس کے متعلق روایت عجیب ہے. ایک روایت کہتی ہے کہ ایک حرام لقمے سے پرہیز کرنا یہ بہتر ہے 2000 مستحبی نماز پڑھنے سے. 2000 رکعت انسان نماز پڑھتا رہے اور رات پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا رہے. ٹھیک ہے، اگر تو 2000 رکعتیں ہو گئی اقرار کی، یا اگر بالفرض 2-4 دن میں ہو گئی، اور وہ ایک حرام لقمے سے بچ جاتا ہے یا اپنے خانوادے کو ایک حرام لقمے سے بچا لیتا ہے، مولا کہہ رہے ہیں یہ حرام لقمے سے بچنا یہ افضل ہے بنسبت یہ 2000 مستحبی رکعت پڑھنے سے. ٹھیک ہے، ایک حدیث. دوسری حدیث فرمایا کہ جسم پر چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا گناہ جلدی جسم کے اندر اثر کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کل جو ہم نے ایکٹیویٹی کی، کل اس میں جو ہے وہ یہ علامت جو ہے وہ میں نے اسی کے لیے چھوڑ دی تھی کہ آج جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے بعد ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا جائے. گناہ کا اثر زیادہ تیز ہوتا ہے بنسبت چھری کے. چھری انسان کے جسم پر مار دی جائے کہ اتنی جلدی سرایت نہیں کرے گی جسم میں جتنا جلدی گناہ اثر کرے گا، گناہ جتنا جلدی جسم میں اترتا جائے گا. پھر ایک اور روایت فرمایا کہ ہر انسان کا نفس سفید رنگ کا ہے، پاک رنگ کا ہے. اپنے مفہوم اور اپنے الفاظ میں بیان کرو، سفید رنگ کا ہے. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک سیاہ ڈاٹ، ایک بلیک ڈاٹ آ کر لگ جاتا ہے. جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ بلیک ڈاٹ بڑا ہوتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پورے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے. مولا نے فرمایا اگر ایسا وقت آ گیا اور مکمل دل کو گھیرے میں لے لیا، اب یہ انسان کی نجات نہیں ہو سکتی، اب یہ نہیں بچ سکتا، اب یہ جو ہے وہ بربادی میں جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا اگر پورے دل کو اس سیاہ رنگ نے گھیر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ گناہ ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا رہے اور حرام کام کرتا رہے تو اس کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے. اب اگر آپ غور کریں شروع سے دیکھیے، اگر انسان بالفرض ارادہ کرتا ہے نا گناہ چھوڑنے کا، تو اسے چاہیے ماضی پر نگاہ کرے، پاسٹ پر دیکھیے پاسٹ میں کیا کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے شروع سے آغاز کریں. ابلیس زمین پر رہنے والا ایک جن تھا. ٹھیک ہے، فرشتہ تو نہیں تھا، وہ فرشتوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا. فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے اور معصوم گناہ نہیں کرتا. ابلیس سے تو گناہ ہوئے. ابلیس زمین پر رہنے والا تھا لیکن اس نے عبادت ایسی کی کہ ترقی کرتے کرتے اللہ نے اسے ملکوت تک پہنچایا، آسمانوں میں پہنچا دیا. نہ صرف آسمانوں میں پہنچایا بلکہ اسے سردار بنا دیا ملائکہ کا. جناب جبرائیل علیہ السلام سے پہلے سردار کون تھا؟ ابلیس تھا. ابلیس کا نام کیا ہے؟ عزازیل، یہ اس کا نام تھا اور یہ فرشتوں کا سردار ہو چکا تھا. اتنا بلند مقام مل گیا، حتیٰ کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا یہاں تک مقام ملا کہ پروردگار عالم نے یہ بیان کیا کہ دیکھو کل جناب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکنے والا ہوں اور تمہیں سجدے کا حکم ہوگا، تم میں سے ایک ایسا ہوگا جو نافرمانی کر جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا. تو کیا ہوا؟ جتنے فرشتے تھے وہ کس کے پاس آ رہے تھے دعا کروانے کے لیے؟ ابلیس کے پاس، کہ ہمارے لیے دعا کر دے کہ کل ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے. اور ابلیس سب کے لیے دعا کرتا رہا، اپنے لیے دعا نہیں چھوڑ دیا اپنے لیے، اور کیوں؟ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا اور خود ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ابلیس کو رحمت ملنے کے بجائے لعنت ملا. وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب آخر میں ہے. جناب نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے بیٹے تک کو نہیں چھوڑا گیا، پہاڑ پر چڑھ گیا لیکن اتنا طوفان آیا، ایسا طوفان آیا کہ غرق ہو گیا، سب کے سب برباد ہو گئے. اور جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں گنے چنے لوگ ہیں. کیا وجہ تھی کہ طوفان نے سب کو غرق کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور آگے چلیں. قوم عاد، اس پر اللہ نے تیز ہواؤں کا عذاب مسلط کر دیا. اتنی تیز ہوائیں چلی کہ لوگ اڑ اڑ کر ان کو زمینوں پر مارا گیا اور ان کو زمینوں پر جو ہے وہ سر کے بل منہ کے بل دے مارا پروردگار نے. یہ عذاب کیوں آیا ان کو؟ آگے چلیے. قوم سمود، ان پر اللہ نے چیخ کا عذاب مسلط کیا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیسے کیسے عذاب ہے. یعنی زوردار چیخ، ایسی چیخ کہ جب وہ لوگوں نے سنی تو ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہیں پر ہلاک ہو گئے سارے کے سارے. یہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ پھر اس کے بعد قوم لوط جو کہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، قوم لوط کو پروردگار عالم نے یہ عذاب نازل کیا کہ ان کی بستیوں کو اٹھانا شروع کیا جناب جبرائیل نے اپنے پروں پر، اور اتنا اوپر اٹھایا کہ آسمانوں تک لے کر گئے اور اتنا قریب آسمانوں کا کر لیا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے مرغوں کی اور ان کے جانوروں کی آوازیں سنی. اتنا قریب لے گئے آسمانوں کے. ٹھیک ہے، اور
اس کے بعد وہاں لے جا کر پروردگار عالم نے پتھروں کو برسانا شروع کر دیا، اتنا قریب سے پتھروں کو برسایا، اور اس کے بعد حکم ہوا، نہ جانے کتنے غالباً کچھ مہینوں تک جناب جبرائیل اس بصری کو لے کر کھڑے رہے اور خوف میں مبتلا کیا، اس کے بعد کابو لٹے اس اور جو ہے وہ آسمان سے ہی ان لوگوں کو الٹ دیا گیا، ہلاک کر دیا۔ یہ عذاب کیوں ہے؟ اور آگے چلیں، قوم شعیب، ان پر پروردگار عالم نے آگ کو مسلط کر دیا، آگ کو برسایا گیا، فرعون کا لشکر دریا نیل میں غرق کر دیا، جہاں پر اس کی حکومت تھی وہیں پر پروردگار عالم نے اسے زمین بوس کیا، وہیں پر اسے غرق کر دیا۔ قارون کیا تھا؟ پروردگار عالم کی راہ میں مال نہیں نکال رہا تھا، کیا ہوا؟ اپنے مال سمیت پروردگار عالم نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے، ہر طرح کی مصیبت پروردگار عالم ان پر بھیجتا رہا، ٹھیک ہے؟ ان سب کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ ہے حرام کا گناہ، یہ گناہ ہی تھا جس کی وجہ سے ان ساری قوموں پر عذاب نازل ہوا۔ ہمیں جتنا شکر کیا جائے، ہم جتنا شکر کرے اتنا کم ہے۔ ہمارا تعلق امت محمدی سے ہے، ہمیں کہا جاتا ہے امت مرحومہ، یعنی وہ امت جس پر پروردگار عالم نے رحم کیا۔ ہم پر فوراً عذاب نہیں آتا، یہ اللہ کی جو ہے وہ ہم پر نعمت ہے اور اللہ کی عطا ہے، ورنہ سابقہ زمانوں میں سابقہ قوموں میں اگر کوئی گناہ کر لیتا تھا تو گناہ اس کے ماتھوں پر لکھا آ جاتا تھا، لوگوں میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ جو ہے وہ نبی خدا کی طرف سے وارننگ ہوتی تھی، دوسری طرف سے عذاب آ جاتا تھا اور جو ہے وہ چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ اگر کوئی زیادہ نافرمانی کر دے مسخ کر دیا جاتا تھا فوراً، مسخ سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ دوسری شکل میں تبدیل کر دیا جاتا تھا، کوئی ہاتھی میں بدل گیا، کوئی سور میں بدل گیا، کوئی بغیر چھلکے والی مچھلی میں تبدیل ہو گیا، کوئی کسی شے میں تبدیل ہو گیا، کوئی کسی جانور میں بدل گیا، کوئی بندروں میں تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کا عذاب ہے۔ لیکن ہمارے کیونکہ تعلق امت محمدی سے، لہذا یہ مسخ کا عذاب بھی پروردگار عالم نے ہٹا دیا کہ کم از کم عالم دنیا میں یہ مسخ تو نہیں ہوں گے، ہاں عالم آخرت میں کوئی جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اچھا ایسا بھی نہیں دیکھیے کہ ہماری حقیقت جو ہے وہ نہیں بدلی، ہو سکتا ہے بالفرض جو ہے وہ کوئی مجھ جیسا ہو، کوئی ہم میں ایسا ہو کہ جس کی جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ جانور کے مشابہ ہو۔ یاد کیجیے وہ روایت کہ چوتھے امام جب حج پر تشریف لے گئے اور کسی نے مولا سے کہا کہ مولا ذرا دیکھیے اس بار حج پر کتنا مجمع ہے، کتنے سارے لوگ ہیں، تو مولا نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اور جب آنکھوں پر ہاتھ دیا تو اب کوئی سور نظر آ رہا ہے، کوئی ریچھ نظر آ رہا ہے، کوئی کسی جانور کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ مولا نے کہا انسان بہت کم ہے، جانور بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری حقیقت نہ جانے ہماری حقیقت کیا ہے، لیکن ظاہری طور پر لوگوں کی نگاہ میں رسوا نہ ہو جائے، لہذا پروردگار عالم نے یہ کرم کیا ہوا ہے کہ وہ گناہوں کے لیے مسلسل جو ہے وہ ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے، وقت دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ پروردگار عالم کا لطف و کرم دیکھیے کہ کتنی مہلت دیتا ہے۔ ایک گناہ اگر انسان کرے تو وہ فوراً لکھا جاتا ہے، نیکی اگر کر لے تو فوراً اعمال نامے میں لکھی جائے گی کہ لکھ لو اس نے نیکی کر لی، بلکہ کری نہیں ہے، سوچ لی کہ بالفرض میں کسی مومن کی مدد کروں گا، پروردگار نے کہتا ہے لکھ لو، نیکی کا ارادہ کر لیا نا، ایسا ہی نیکی کو انجام دے لکھو۔ گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ لکھا نہیں جاتا، پھر اس کے بعد اگر گناہ کر لیا تو بھی نہیں لکھا جاتا، کہا 7 گھنٹے کی مہلت دو اسے، ہو سکتا ہے 7 گھنٹے میں توبہ کر لے، اگر 7 گھنٹے کے اندر اندر توبہ کر لے گا تو ایسا ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لکھا ہی نہیں ہے کچھ، چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پروردگار عالم ان گناہوں کو آشکار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بالفرض کسی دوسرے کے عیب تلاش کرنا، کیا انسان پر جائز نہیں کہ اپنے گناہ کو بھی آشکار کرے، بتا نہیں سکتا کہ میں نے یہ حرام کام کیا، یہ حرام ہے، کیونکہ پروردگار عالم ستار الغیوب میں وہ پردے ڈال رہے ہیں اور ہم بتائے جا رہے ہیں، تو یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے، یہ پروردگار عالم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ لہذا اگر بالفرض گناہ کرے 7 گھنٹے بعد لکھا جاتا ہے، میرے مالک یہ لوگوں کو نہیں پتا چلا، لیکن یہ جو تیرے 2 فرشتے لکھنے والے ان کو تو پتا چل گیا، تو فکر نہیں کرو، ان فرشتوں کو بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کسی اور کو بتائے یا کسی اور فرشتے کو جا کر بتا دے۔ تو میرے مالک کیا ہوگا؟ فرمایا دن والے فرشتے الگ ہیں، رات والے فرشتے الگ ہیں۔ اگر دن میں کوئی گناہ کیا تو دن والے فرشتے کو پتا ہے، رات والے فرشتے کو نہیں پتا کیا ہوگا، ڈیوٹی چینج ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر ان فرشتوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ بتائیں کسی کو، ٹھیک ہے؟ پروردگار عالم نے دیکھا کس طریقے کا حجاب رکھا ہوا ہے کہ ملائکہ میں بھی فرشتوں میں بھی جو ہے وہ یہ مہلت نہ ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ دن والا فرشتہ اگلے دن دوبارہ پلٹ کر آ جائے گا، نہیں، فرمایا جو ایک دفعہ انسان کے کاندھوں پر آ گیا اب دوبارہ نہیں آئے گا، اب جو ہے وہ ڈیوٹی چینج ہو گئی، اب وہ کسی اور کے کاندھے پر، اب شفٹ چینج ہو گئی، ڈیوٹیاں بدل گئی ہیں۔ دیکھیے یہ پروردگار عالم نے انتظام کیا کہ گناہوں کی پردہ پوشی رہے، گناہ جو ہے وہ آشکار نہ ہو کسی پر، حتیٰ کہ ملکوتی بزم میں فرشتوں میں بھی جو ہے وہ یہ گناہ کے چرچے نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے؟ یہ پروردگار عالم نے نظام رکھا۔ تو ایک حرام کام اگر انسان کرے تو اس پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اب آئیے میں نے کچھ جو ہے وہ چیزیں آج نکالی روایت سے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے اور اس پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ انسان محسوس نہیں کرتا کہ ہم پر یہ اثرات ہو رہے ہیں، لیکن وہ در حقیقت اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سنتے جائیے۔ سب سے پہلا اثر ہے علم سے محرومی، یہ پہلا اثر ہوگا گناہ کرنے کا۔
اگر انسان ایک مسلسل گناہ کرتا رہے. دیکھیے ایک تو یہ کہ گناہ کرے اور شرمندگی ہو جائے, توبہ کر لے وہ بات الگ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر بالفرض ایک انسان کی عادت کر گئی بس گناہ کرتے رہنا ہے, تو پہلا اثر یہ ہوگا علم سے محروم ہو جائے گا. علم ایک باطنی نور ہے, ٹھیک ہے. یہ نور جو ہے وہ انسان کے دل میں پروردگار عالم نے رکھا, یہ بجھ جائے گا, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ اسے علم نہیں ملے گا. روایت کے جملے, پروردگار عالم, علم ایک نور ہے, پروردگار عالم جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے یہ نور اس کے دل میں ڈال دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ ہوگا کہ جو ہم گوگل پر جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں اور جو ہے وہ ہم فلاں کورسز کر رہے ہیں اور ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں, تو یہ علم تو آ رہا ہے؟ نہیں. علماء کہتے ہیں یہ علم نہیں, یہ معلومات ہے, یہ آپ نالج ہے, جنرل نالج آپ جمع کر رہے ہو. یہ وہ علم نہیں ہے جو پروردگار عالم نے جیسے نور کا ہے. جو علم ایک نور ہے جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے, گناہ کی وجہ سے یہ نور بجھ جاتا ہے. دوسرا سبب, رزق اور عمر میں کمی ہو جاتی ہے. رزق بھی گھٹتا ہے, عمر بھی گھٹتی ہے, دونوں کم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. جیسے بالفرض ایک گناہ کی مثال ہوئی, قطع رحمی, رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا. اس کے متعلق روایت میں ہے کہ اگر بالفرض کسی کی 3 سال عمر باقی رہ گئی اور اگر وہ صلہ رحمی کر لے اور رشتہ داروں سے جا کر جو ہے وہ تعلق جوڑ لے تو اللہ اس کی عمر کو بڑھا کر 33 کر دیتا ہے. 33 بڑھ گئی عمر 30 سال. اور اگر کسی کی عمر 30 سال باقی لیکن اگر اس نے قطع رحمی کر لی تو 3 سال بھی باقی نہیں رہتی, 3 سال سے نیچے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. کیا وجہ ہوتی ہے کہ جوان جو ہے وہ مر جاتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم سنتے ہیں 18 سال کا بچہ تو اور ہارٹ اٹیک آ گیا؟ یہ کیسے ہوگا؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا, کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سائنس وقت کہے اس نے تیل والی چیز کھا لی تھی اور ہارٹ اٹیک آ گیا. وہ وجہ اپنی جگہ پر, لیکن وہ تیل والی چیز کھانا بھی سبب تو بنا نا, ہارٹ اٹیک آیا. یہ کیوں آیا؟ وجہ کیا تھی؟ کوئی نہ کوئی پیچھے ہو سکتا ہے گناہ ہو جس کی وجہ سے آیا, ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی سبب ہو سکتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو رزق میں بھی کمی ہوتی ہے, صلہ رحمی اور قطع رحمی. یہ قطع رحمی کی وجہ سے رزق بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے گناہ بڑھتے جاتے ہیں. ایک شخص مولا کی خدمت میں آیا, مولا میرا رزق کم ہے. مولا نے کہا استغفار کرو. مولا دوسرا شخص آیا, مولا میرے یہاں اولاد نہیں. مولا نے کہا استغفار کرو, پروردگار عالم سے توبہ کرو. فلاں چیز نہیں. مولا نے سب کو ایک ہی جواب دیا, استغفار کرتے رہو. فرمایا یہ جو تمہارے یہاں نعمتیں کم ہوئی ہے اور یہ تمہارے یہاں سے یہ جو رزق کم ہوا ہے اور عمر کم ہو گئی ہے, جو لوگ جلدی مر جاتے ہیں یہ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے, یہ گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں. 2 پر. تیسرا, اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اسے خود خدا سے وحشت ہونے لگتی ہے, خدا سے بھی کترانے لگتا ہے, خدا سے بھی انسان دور بھاگنے لگتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں دل نہیں ہوتا, مسجد آتے ہیں دل نہیں ہوتا, جلدی نکل جاتے ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے. نماز پڑھتے ہوئے باقی چیزوں میں بہت زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں, لیکن اگر مصلی عبادت پر آ گئے تو ایسے نماز پڑھتے ہیں ظہر اثر کی نماز جو ہے وہ بالکل 1 منٹ میں ختم ہو گئی, 1.5 منٹ میں ختم ہو گئی, جلدی جلدی پڑھ لی اور کہانی ختم ہو گئی, جلدی جلدی مصلی سمیٹ لیا, نہ کوئی تعقیبات نہ کوئی تصویر, جلدی جلدی سمیٹ لیا. یہ کیوں ہوا؟ دعا ہے وہ سومالی جا کے پڑھی ہے. دعا ہے سومالی چوتھے امام کہتے ہیں پروردگار عالم سے, میرے مالک کیا وجہ ہے, ترجمہ اور مفہوم بیان کرو, میرے مالک کیا وجہ ہے کہ جب میں مفہوم بیان کروں کہ جب میں دوسرے کاموں میں جاتا ہوں تو مصروف ہو جاتا ہوں, لیکن جب میں تیری عبادت کے مصلی پر آ کر کھڑا رہتا ہوں تو میرے مالک میں جلدی کیوں ہٹ جاتا ہوں, یہ سستی کیوں ہوتی ہے, مجھے جمائی آنے لگتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا تجھے میری آواز اچھی نہیں لگتی؟ کیا تجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا؟ میں آتا ہوں تو کیا تو مجھے پسند نہیں کرتا, تو مجھے جلدی ہٹا دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ اگر بالفرض تم سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی تو یہ سوچو کہ تم سے کون سا ایسا کام ہوا ہے کہ خدا نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا بھی نہیں ہونے دیا, یہ توفیق بھی نہیں دی کہ تم خدا کے سامنے آ کر کھڑے رہو 2 گھڑی, ٹھیک ہے. کیا ایسا ہوا؟ تو تیسرا جو ہے وہ یہ ہو گیا نقصان خدا سے وحشت, انسان خدا سے کترائے گا. چوتھا نقصان, اس کے کاموں میں رکاوٹیں آنے لگیں گی, ٹھیک ہے. اگر بالفرض کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے کاموں میں رکاوٹ آنا شروع ہو جائے گی. آپ جا کر پڑھیے دعا کمین میں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت الاسم, میرے مالک ان گناہوں کو معاف کر جن سے عزتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم, ان گناہوں کو معاف کر دے جن سے نعمتیں بدل جاتی ہیں, نعمت تبدیل ہو جاتی ہے, آفت میں بدل جائے گی. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء, ان گناہوں کو معاف کر جس سے دعا قبول ہی نہیں ہوتی. میرے مالک ہم تو دعا کر رہے ہیں, یہ عرش تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ تمہارے گناہ ایسے ہیں, اس لیے جو ہے وہ نہیں. لہذا کئی انسان کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں, کامیابی تک پہنچ رہے ہوتے ہیں, لیکن گناہ کی وجہ سے رک جاتے ہیں اور انہیں وہ کامرانی اور کامیابی نہیں مل پاتی. 5واں, نیکیوں سے محرومی. انسان اگر گناہ کرتا جائے گا آہستہ آہستہ اس کی نیکی کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ لو ہوتا جائے گا, اس کا گراف نیچے آتا جائے گا. نیکی اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسے چھوٹنا شروع ہوگی. بالفرض پہلے آپ دیکھیں, اگر بالفرض یہ محسوس کیجیے گا, اگر بالفرض کوئی سنگین گناہ ہو گیا نا انسان سے, بعید نہیں اس کی فجر کی نماز کرنا ہوگا ایسا, ٹھیک ہے. ہم سمجھ رہے ہیں آج آنکھ نہیں کھلی, الارم جو ہے وہ بجا لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلی, نہیں حضور اس کے پیچھے گناہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ ایسا نہیں کیا. آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا میں تمہاری مدد کروں گا, لیکن ارادہ بدل گیا. یہ کیوں ہوا؟ ارادہ کیوں بدل گیا ہمارا, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے. نیکیوں سے جو ہے وہ انسان دور ہوتا چلا جائے گا. اگلا گناہ, اگلا نقصان, گناہوں کی عادت لت لگ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں.
याद रखिएगा, आदत को कहा गया है फितरत सानी, फितरत नहीं तब्दील होती कोई भी, ठीक है। फितरत किसे कहते हैं? इंसान को भूख लगी खाना तो खाएगा, ये भूख लगना ये फितरत है। प्यास लगी पानी तो पिएगा, ये प्यास लगना फितरत है। अगर बिलफर्ज उसे कोई अवार्ड मिला, कोई बोनस मिला, खुश तो होगा, ये खुश होना फितरत है। अगर बिलफर्ज उसका कोई अजीज व अकारिब में से कोई मर गया तो गम तो होगा, ये गम होना फितरत है। रोएगा, ये बिलफर्ज अगर कोई चला गया तो आंसू तो बहाएगा, ये गम होना, ये फितरत है, ये फितरत है। इन फितरतों को आप नहीं बदल सकते। आप ये नहीं कर सकते बिलफर्ज गम का मौका है कोई जोर जोर से हंसने लगे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। खुशी का मौका है वो गम करने लगे, ठीक है, ये नहीं होगा। फितरत तब्दील नहीं होती। इसी तरीके से रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया ये आदत फितरत सानी है। आदत लग गई ना अगर किसी चीज की, अब ये तब्दील नहीं होती, अब ये रहेगी आदत। ये लोग क्यों कहते हैं वहां साहब सिगरेट नहीं छोड़ सकते? क्योंकि आदत हो गई। अब जब आदत हो गई तो ये फितरत सानी हो गई। अब इसे तब्दील करना गोया मुजिजा है, इंसान ने इसको तब्दील कर दिया तो एक मुजिजा बनूंगा हो गया। यही मामला गुनाहों में भी है। एक गुनाह किया, वही गुनाह तकरार करते रहे। आप देखिए ऐसे अपराधी नहीं होते, बिस्मिल्लाह की वजह गाली देते हैं पहले, ठीक है, सलाम करने के बजाय गाली देते हैं पहले, ऐसे लोग हैं। गालियों की आदत लगी, अब ये छूटेगी आदत, अब तो रहेगी ये सदा, ठीक है। अब इस पर छुड़ाना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अब सदा जो है वो जबान पे गाली रहेगी। ऐसे अपराध नहीं थे बिलफर्ज कारोबार में बात बात पे झूठ बोलते थे, हमें तो इतने का पड़ता ही नहीं है, ठीक है, तो बोल दिया। अब बोल के ये आदत लग गई, अब झूठ की आदत है, ठीक है। तो ये आदतें आ जाती है, जब आदत आ गई तो ये फितरत सानी हो गई, अब इसे कोई तब्दील नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक गुनाह से फिर इंसान दूसरे गुनाह की तरफ जाता है, दूसरे गुनाह से तीसरे गुनाह की तरफ जाता है, और फिर ये अकाउंट जो है वो बढ़ता ही रहता है। अगला नुकसान, तौबा का इरादा कमजोर हो जाता है। अगर शुरू में कोई गुनाह हुआ ना, उसके अंदर एक मोटिवेशन होगी कि नहीं यार अल्लाह से तौबा करूं, गलत हुआ मुझसे। लेकिन अगर गुनाह करता रहा ना, तो अब जो है वो एक लम्हा ये भी आता है और एक मरहला वो भी आता है कि अब अल्लाह से मायूस हो जाता है। कब मेरे गुनाह इतने हो गए, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, ठीक है, इतना बड़ा मैंने गुनाह कर लिया। हालांकि याद रखिए जितने बड़े गुनाह हो जाए अल्लाह की रहमत से बड़े नहीं हो सकते, ठीक है। वो रिवायत है ना, और हिकायत है कि एक बाप जो है वो अपने बच्चे को कांधे पर लेकर जा रहा होता है और जंगल से गुजर रहा होता है, तो फौरन जो है वो बच्चे ने पूछा कि बाबा जान बताइए सबसे बड़ा क्या है? तो बाप ने कहा कि ये दरख्त बहुत बड़े है, ये दरख्त सबसे बड़े। तो फौरन उसने पूछा ये दरख्तों से भी कुछ बड़ा है? तो कहा ये जो सामने पहाड़ देख लो ना, ये पहाड़ जो है वो दरख्तों से भी बड़े। अच्छा, कहा ये पहाड़, अच्छा इसकी मुकम्मल जो है वो अगर आप इजाजत दें तो रिवायत पेश कर देता हूँ। ये मुकम्मल रिवायत इस तरीके से कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया था कि मेरी कौम का बदतरीन शख्स कौन है, सबसे बुरा शख्स। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब घर से बाहर निकले तो अल्लाह ने कहा जिस पर पहली नजर पड़े वो बदतरीन शख्स है। तो देखा वो शख्स आ रहा है बच्चे के साथ, कहीं बदतरीन शख्स है। शाम का वक्त हुआ तो फिर पूछा, बताइए अब बेहतरीन शख्स कौन है? कहा जिस पर पहली निगाह पड़े वही बेहतरीन शख्स है। तो देखा वही शख्स आ रहा था अपने बच्चे को लेकर, कहा भी बेहतरीन शख्स है। वो पालने वाले क्या मामला हुआ, सुबह ये बदतरीन था, शाम हो गई बेहतरीन हो गया, ये कैसे हुआ? तो परवरदिगार आलम ने कहा ये अपने बच्चे के साथ जा रहा था और इसके बच्चे ने सवाल किया कि सबसे बड़ा क्या है? इसने कहा दरख्त है। कहा दरख्त से बड़े? कहा ये पहाड़ है। कहा बाबा पहाड़ से बड़े क्या है? कहा ये जो दरिया है ना, ये नहरें जो बहती हैं, कहा ये ना जाने कहाँ से आ रही है, कहा ये जो है वो इससे भी बड़े। अब बेटा एक के बाद एक पूछता गया, उसके बाद जो है वो बेटे ने आखिरी मतलब पूछा कि इससे बड़ा कुछ है? तो बाप ने कहा हाँ मेरे गुनाह बहुत बड़े, जितने मेरे बड़े गुनाह इससे जो है वो बड़ी कोई चीज़ नहीं। मेरे गुनाह सितारों से भी बड़े, मेरे गुनाह दरियाओं से भी बड़े, मेरे गुनाह दरख्तों से भी बड़े, सबसे बड़े मेरे गुनाह हैं। वो बेटे ने जो है वो एक बात पूछ के कहा कि आपके गुनाहों से भी कुछ बड़ा है? तो बाप रोने लगा और कहा अल्लाह की रहमत मेरे गुनाहों से बड़ी। और जब ये कहा तो परवरदिगार ने कहा क्योंकि इसने मेरे नाम को रहमत के साथ याद किया तो मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया और जो है वो इसकी मैंने बख्शिश कर दी और इसे इसकी तौबा को मैंने कबूल कर लिया। इरादा तौबा कमजोर हो जाता है अगर बार बार इंसान गुनाह करे, अब अल्लाह से मायूस होने लगेगा, पता नहीं अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अगला नुकसान, एक वक्त वो आता है गुनाहों को अच्छा समझेगा, ठीक है। अब गुनाह गुनाह नहीं लगेगा, नॉर्मल सी बात है ये, ठीक है। एक चीज की आदत लगी ना, अब उस गुनाह को अच्छा समझेगा। रसूलुल्लाह ने अपने असहाब में कहा वो वक्त कैसा होगा कि जब लोग मारूफ का मना करेंगे और मुनकर की तरफ दावत देंगे। इस्लाम में क्या है? अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म दो बुराई से रोको। रसूलुल्लाह ने कहा वो वक्त कैसा होगा लोग बुराई का हुक्म देंगे, अरे फला बंदे ने पैसे नहीं दिए तो बुढ़वा ले, घर की बात हो, ठीक है। फला जो है वो प्रॉफिट नहीं हो रहा, जो है वो इंटरेस्ट तो ले लो, ठीक है, सूद खा लो, ठीक है। लोग मशवरे देने वाले ना, मशवरे देंगे ऐसे। नेकी का जो है वो कोई हुक्म नहीं देगा। अगर बिल्कुल नेकी करने जा रहे होंगे तो 10 लोग होंगे जो रोकने वाले होंगे, अरे नहीं भाई नहीं करो, नेकी छोड़ दो, ठीक है। मैंने भी जो है वो कितना जो है वो बंदे को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कितना ऐसे घर में राशन करना है, छोड़ दो अपने हाथ को, ठीक है। होता नहीं होता है। रसूल ने कहा वो वक्त ऐसा आएगा कि लोग बुराइयों को हुक्म देंगे और नेकियों से रोकेंगे। तो साहबा ने जब हैरत की, रसूलुल्लाह ने कहा सोचो वो वक्त कैसा होगा कि जब लोग नेकी को गुनाह समझेंगे और गुनाह को अच्छा ही समझेंगे, ऐसा भी वक्त आएगा, ठीक है। बुरा काम है लोग अच्छा समझ के करते हैं, अच्छा काम है लोग बुरा समझते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। खैर कई मिसालें आ सकती हैं।
ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو انسان اچھا سمجھے گا، عادت ہوگی۔ اگلا نقصان، اللہ کی، اہل بیت علیہ السلام کی اور رسول اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہی لعنت بھیج دی تھی، بالفرض شراب خوروں پہ اللہ کی لعنت۔ اب جو شراب پیے گا لعنت تو آئے گی۔ جوا کھیلنے والوں پر لعنت ہوگا، اب جو جوا کھیلے گا اس میں ملوث ہوگا لعنت تو آئے گی۔ قرآن نے کہہ دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹ بولے گا لعنت تو اترے گی، آئے گی لعنت۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، جو ظلم کرے گا اس پر لعنت تو آئے گی، ٹھیک ہے، اب وہ کسی بھی اعتبار سے ظلم کرے پروردگار عالم کی لعنت تو آنی ہے۔ اسی طریقے سے بعض گناہ کسی قوم کے ساتھ خاص تھے، بالفرض یزید وہ ظلم و ستم کرنے میں ماہر تھا۔ اسی طریقے سے جناب لوط علیہ السلام کی قوم وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ اسی طریقے سے دیگر قومیں کوئی تکبر میں مبتلا تھی، کوئی حسد میں مبتلا تھی، کوئی کسی چیز میں مبتلا تھی، اللہ نے سب پر عذاب بھیجا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اسی گناہ میں پڑتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے ہم اس قوم سے ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منکم، جو کسی قوم سے شباہت اختیار کر لیتا ہے اس کے جیسے گناہ کرتا ہے بس وہ پھر اسی میں سے ہوتا ہے، اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اگلا نقصان، مخلوق خدا میں بے عزتی۔ اگر کوئی انسان مسلسل گناہ کرتا رہے گا تو بے عزت ہوگا لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے مولانا صاحب ہم تو جانتے ہیں ایسے بندوں کو بہت گناہ کرتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ لوگوں میں عزت ہے، حقیقی طور پر عزت نہیں ہے۔ لوگ ہو سکتا ہے اس کے ظلم کی وجہ سے یا اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے عزت کرے، اور رسول اللہ نے فرمایا یہ بدترین شخص ہے جس کے ڈر کی وجہ سے اس کا احترام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ ڈر کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہوں لیکن حقیقت میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ ایک اور فرمان ہے، مولانا نے فرمایا اگر کوئی چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے نا، اگر بالفرض کوئی چار دیواری میں گناہ کرے گا، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اللہ لوگوں میں اس گناہ کو آشکار کر دے گا اور اسے ذلیل کرے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا، چھپ کر گناہ کر رہے تھے تو اللہ سے چھپ کر، اب جو ہے وہ پروردگار عالم اس گناہ کو لے کر آئے گا اور لوگوں میں لا کر ذلیل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو انسان اس وقت سے ڈرے کہ جب پروردگار عالم لوگوں میں لا کر اس کو ذلیل کر دے۔ اگلا نقصان، عقل کم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا رہے گا اس کی عقل میں کمی آ جائے گی، ویسے اس کی سوچ بچار نہیں رہے گی اور اس کی عقل میں جو ہے وہ مسلسل کمی آتی رہے گی۔ ایک دفعہ صلوات علیہ کریں کر آواز بلند، خلاصے کے طور پر جو ہے وہ فقط اور فقط بیان کر دوں، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ چھٹے امام نے بیان فرمایا، بلکہ میں حدیث پوری نقل کر دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا شیعتنا اہل الورع والاجتہاد، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، والاجتہاد اور کوشش کرنے والا ہوتا ہے، یعنی نیکی میں کوشش کرے گا بھی اور جب نیکی ہو جائے گی تو اسے بچائے گا بھی۔ نیکی کرنا آسان ہے، اسے بچانا مشکل ہے۔ آگے فرمایا وَأَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْأَمَانَةِ، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو وفادار بھی ہوتا ہے، امانت دار بھی ہوتا ہے، جو بات کرے گا پورا کرے گا، اور امانت دار اگر اس کے پاس کوئی بات رکھوائی جائے، چاہے وہ بات راز کے طور پر ہو، چاہے وہ کوئی مال و دولت امانت کے طور پر رکھوائی جائے، فرمایا اہل امانت پاؤ گے وہ امانت میں خیانت کبھی نہیں کرے گا۔ وَأَهْلُ الزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ، ہمارا شیعہ زاہد ہوتا ہے اور عبادت گزار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، نہیں، عبادت گزار ہوگا، اس کے چہرے پر عبادت کی رونق تمہیں نظر آئے گی۔ اصحاب الاحدى والخمسین رکعۃ فی اليوم واللیلۃ، فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو روزانہ کوشش کرے گا کہ 51 رکعت 51 رکعت پروردگار عالم کی نماز پڑھے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کوشش ضرور کرے گا کہ کسی طریقے سے یہ 51 رکعت پوری ہو جائے۔ القائمون باللیل، راتوں کو اٹھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا تاکہ نماز شب ادا کر سکے۔ الصائمون بالنہار، تم اسے دیکھو گے اکثر وہ تمہیں کبھی کبھار روزے سے بھی نظر آئے گا، دن میں روزے رکھتا ہوگا۔ یزکون اموالہم، فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ یا مالی واجبات کہتے ہیں خمس وغیرہ، یہ روکتا نہیں ہوگا، اس میں ہاتھ اس کا تنگ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نکالتا ہوگا۔ اچھا اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک سوال بھی کرتے ہیں، مولانا صاحب ہم خمس تو نہیں نکالتے لیکن ہم مدد بہت کرتے ہیں، تو کیا خمس ادا ہو جائے گا؟ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کا خمس $200 بنتا ہے، آپ $1,00,000 چیریٹی کر دیں، $200 اپنی جگہ کھڑا رہے گا۔ جو خمس ہے جو اس کا طریقہ کار ہے وہ اپنے مقام پر باقی رہے گا، وہ تو جو ہے وہ نکالنا ہی پڑے گا انسان کو، ٹھیک ہے۔ وَيَحُجُّونَ الْبَيْتَ، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جب حج واجب ہو جائے گا تو حج کو انجام دے گا، خدا کے گھر جائے گا اور حج کرے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کئی گناہ، کئی نیکیاں ایسی ہیں، کئی واجبات ایسے ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو تم روزہ رکھو، یعنی اگر نماز روزے میں کوئی غفلت برتتا ہے اور نہیں رکھتا مومن نہیں ہے۔ لیکن جب حج کی بات ہے تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا حج انجام دے۔
اگر بالفرض کوئی حج انجام نہیں دیتا وہ ایسا ہی ہے کہ اس کا تعلق انسانیت سے نہیں، انسان مر گیا اس کے اندر کا، ٹھیک ہے. اور جو نقصان تھے وہ میں نے پچھلی تقریر میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیے تھے. اور پھر فرمایا وہ یہ جتنبون کل محرم، یہ اس حدیث میں آخری صفت تھی. فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوتا ہے، حتماً کوشش کرے گا کہ گناہ سے بچ جائے. اب گناہوں سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں میں فقط ہیڈنگز پڑھ دوں آپ کے سامنے. علم سے محرومی، جو اس کے دل میں علم کا نور ہے وہ بجھ جائے گا. رزق میں بھی کمی آئے گی، عمر میں بھی کمی آئے گی. خدا سے کترانے لگے گا، مسجدوں سے اور عبادت گاہوں سے بھاگنے لگے گا، عبادتوں میں دل نہیں لگے گا. اس کے کاموں میں اور اس کی کامیابیوں میں رکاوٹ آئے گی. کوئی کام کرنے جائے گا درمیان میں رکاوٹ آ جائے گی. نیکیوں سے بھی محروم ہو جائے گا. کوئی نیکی کرتا تھا پہلے لیکن گناہ چونکہ زیادہ ہو گئے، اب نیکی سے بھی دور ہو جائے گا. گناہوں کی عادت لگ جائے گی. عادت فطرت ثانی ہے، عادت ہو گئی، اب اسے چھوڑنا گویا ایک معجزے کی طرح ہوگا. اب وہ انسان کے ساتھ ساتھ رہے گی. توبہ کا ارادہ کمزور ہو جائے گا. اب جو ہے وہ اس کا دل نہیں کرے گا کہ اللہ سے توبہ کروں، میرے گناہ اتنے بڑے، اللہ کہاں معاف کرے گا. ٹھیک ہے، گناہ کو اچھا سمجھے گا. ایک وقت آئے گا کہ گناہ اچھائی میں تبدیل ہو جائیں گے. اہل بیت محمد و آل محمد اور پروردگار عالم کی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا. مسلسل لعنت آئے گی. مخلوق خدا میں بے عزت ہوگا. ایک وقت آئے گا پروردگار عالم لوگوں میں لا کر اسے ذلیل کر دے گا. اس کی عقل ظاہر ہو جائے گی، عقل آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی اور زمین میں اس کی وجہ سے فساد برپا ہوگا. اور ایک اور جو ہے وہ یہ کہ زمانے کے امام کے ظہور میں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو. ٹھیک ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے رکاوٹ ہے. ایک دو سلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک حتی الامکان ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اگر کوئی گناہ ہم سے ہو جائے میرے مالک فوری طور پر اس کے لیے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسی توبہ میرے مالک کہ واپس گناہوں کی طرف پلٹنا نہ ہو. میرے مالک ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما. جنت البقیع کے تعمیر کا اسباب جلد از جلد مہیا فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے میرے مالک ظالموں کو نیست و نابود فرما. مظلوموں کی حمایت و نصرت فرما. بالخصوص سرزمین شام پر شہزادی زینب اور سیدہ سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات عطیہ کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن